دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی پیسے کماتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی شخصیت مائیکل جیکسن کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، جنہیں پاپ میوزک کا کنگ بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں دنیا سے رخصت ہوئے 11 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر وہ مرنے کے بعد بھی گزشتہ چند سالوں میں کروڑوں ڈالرز کما چکے ہیں۔ فرینڈز، اس ویڈیو میں ہم مائیکل جیکسن کی زندگی کا جائزہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فرینڈز، مائیکل جوزف جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکی ریاست انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ انہیں کنگ آف پاپ میوزک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک امریکی بڑے گلوکار، سانگ رائٹر، ریکارڈ پروڈیوسر، ایکٹر اور آل دا ٹائم بیسٹ ڈانسر بھی مانے جاتے ہیں۔ فرینڈز، مائیکل جیکسن کا شمار چند ایسے کامیاب کوالٹی پرفارمرز میں ہوتا ہے جنہوں نے انتہائی مختصر وقت میں دولت، شہرت اور انعام کمایا ہے۔ یہ ایک انوکھے سنگر تھے جنہیں دنیا کے کونے کونے میں سنا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن کی کامیابی ایک وسیع داستان ہے۔ مائیکل جیکسن دنیای موسیقی میں ایک ایسا نام تھا جس نے غریب اور سیاہ فام گھرانے میں اپنی آنکھ کھولی۔ اسے شروع سے ہی اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی۔ یہ ہمیشہ آئینہ دیکھتے وقت اپنے آپ کو کوستا تھا۔ بچپن میں اس نے کسی نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا، اسے کہا کہ تم 70 سال کی عمر پاؤ گی، مگر مائیکل جیکسن نے بڑے طنز کے ساتھ جواب دیا کہ وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ سامعین، امریکہ میں کئی سو سال تک نسل پرستی رہی ہے، مگر جب 20ویں صدی میں سیاہ فام لوگوں کو تھوڑے بہت حقوق ملنا شروع ہوئے تو یہ لوگ مختلف معتبر شعبوں سے وابستہ ہونے لگے۔ مائیکل جیکسن اپنے ماں باپ کا 7واں بچہ تھا۔ یہ ایک سیاہ فام خاندان تھا۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے ایک چھوٹا سا بینڈ بھی بنا لیا تھا۔ یہ لوگ چرچز اور ریلوے اسٹیشن کے سامنے کھڑے ہو کر گاتے اور کچھ پیسے بھی اکٹھے کر لیتے۔ انہوں نے 1969 میں ایک چھوٹا سا البم بھی ریلیز کیا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ مائیکل جیکسن اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کا کردار تمبورا بجانے کا تھا۔ اس کے بھائی اور اس کا باپ اس پر سخت تشدد کرتے تھے اور اس کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے تھے، اس لیے جلد ہی وہ اپنے خاندان سے الگ ہو گیا۔ اپنا ذاتی البم مشہور امریکی گلوکار کونسی جون کے ساتھ مل کر 1978 میں ریلیز کروایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی البم کی 1 کروڑ کاپی فروخت ہو گئی۔ وہ دنیا کا ایک بڑا سپر سٹار بن گیا۔ قسمت اور دولت پوری طرح سے اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ راتوں رات ایک بڑی سیلیبریٹی بن گیا، جس کی یہ کامیابی غرور اور تکبر میں بدل گئی۔ وہ دور تھا جب اس نے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دیا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنی سیاہ رنگت سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین آدمی بننا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماضی کو خود سے لاگ کر دینا چاہتا تھا۔ عام لوگوں کی طرح 60-70 کی عمر میں مر جانے سے نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن نے 1982 میں اپنا البم تھرلر لانچ کروایا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ صرف 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپی سیل ہوئی۔ یہ البم آخر میں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بھی بن گیا۔ ناظرین، مائیکل جیکسن اب گمنامی کے اندھیروں سے باہر آ چکا تھا۔ اب اس نے اپنی ایک خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے امریکہ اور یورپ کے 55 اول درجے کے پلاسٹک سرجن کی خدمات حاصل کی، اپنا پیسہ پانی کی طرح بہایا اور اپنے پورے جسم کی درجنوں پلاسٹک سرجریز کروائیں، حتیٰ کہ 1987 میں مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں اور ایک سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا نسوانی نقوش کا مالک اور خوبصورت مائیکل جیکسن سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیٹ کے نام سے اپنی تیسری البم ریلیز کروائی۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ اس البم کی بھی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس کے بعد اس نے بڑے بڑے شہروں اور ملکوں کے ٹورز کیے اور ان ٹورز سے کروڑوں ڈالرز کمائے۔ ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ یہاں بھی ان کی پرفارمنس ہوتی، لوگ وہاں جذباتی ہو کر دیواروں میں سر مار کر اپنا سر پھاڑ لیتے یا پھر آگ لگا دیتے۔ اسی وجہ سے ان کی جہاں بھی پرفارمنس ہوتی وہاں پہلے سے ہی ایمبولینس اور فائر بریگیڈ کا انتظامات کیا جاتا۔ مائیکل جیکسن کو اپنے سیاہ ماضی سے سخت نفرت تھی، وہ اس سے ہر حال میں پیچھا چھڑوانا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان سے ہر طرح کا تعلق بھی ختم کر لیا۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اپنے پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑوا لی۔ اس نے خود کو مشہور کروانے کے لیے مشہور پاپ سنگر ایلوس پیسلے کی بیٹی لیزا میری پیسلے سے شادی کر لی۔ اس نے کافی حد تک اپنے تلخ ماضی سے جان چھڑوا لی۔ اب باری تھی اس کی آخری خواہش کی تکمیل کی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن لمبی عمر پانے کے لیے عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، بلکہ وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔
وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں دستانے پہن کر لوگوں سے ملتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کرواتا تھا، اور اس نے اپنی فالتو پھیپڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ یہ ڈونرز تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا۔ ان ڈونرز نے وقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے، چنانچہ اسے یقین تھا کہ اب وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ مگر 25 جون 2009 کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے تو اسے اسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکے جاتے تھے، اور جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹرز نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں ہی انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز ہو گئی۔ مائیکل جیکسن کی موت کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا۔ اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بے انتہا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کہلے، کندھے، پسلیاں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹر سرجریز کی وجہ سے پین کلر کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہ بچا سکے۔ وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ انسان کو جانا ہے، تو اس طرح اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو تو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ڈائریکٹ پہنچے۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔